جب ہم برطانوی ہندوستان میں مسلم سیاست کی بات کرتے ہیں تو اکثر ذہن سیدھا مسلم لیگ پر جاتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت وہ اچانک تو نہیں بن جاتی ہے نا۔ اس کے پیچھے ایک پوری فکری اور آپ کہیں انتظامی بنیاد ہوتی ہے۔ تو آج ہم یہی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ علی گڑھ کی جو تعلیمی تحریک تھی وہ مسلم لیگ کی سیاسی تحریک میں کیسے تبدیل ہوئی، اور اس تبدیلی کے مرکز میں وقار الملک نامی ایک شخص کیسے کھڑا تھا۔ اور یہ بہت دلچسپ سوال ہے، کیونکہ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ بڑی سیاسی تحریکیں اکثر تعلیمی اور سماجی اصلاحات کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔ وقار الملک، جن کا اصل نام مشتاق حسین تھا، اس کی بہترین مثال ہیں۔ تو یہ شخصیت جو بعد میں اتنی اہم بنی، ان کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مطلب ان کی کہانی شروع کیسے ہوتی ہے؟ ان کی کہانی 24 مارچ 1841 کو میرٹھ میں شروع ہوتی ہے، لیکن ان کی زندگی میں اصل موڑ 1861 میں آیا۔ اچھا جی، جب انہوں نے مراد آباد میں قحط کے دوران بہت فلاحی کام کیا، اور اسی کام نے سر سید احمد خان کی توجہ حاصل کی۔ صحیح، اور سر سید کی تو یہ خاصیت تھی کہ وہ ٹیلنٹ پہچان لیتے تھے۔ بالکل، انہوں نے ایک نوجوان میں وہ انتظامی صلاحیت دیکھ لی جو ان کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کہیں ضروری تھی، اور پھر وہ سیدھا علی گڑھ تحریک کا حصہ بن گئے۔ جی، صرف 25 سال کی عمر میں وہ سائنٹیفک سوسائٹی کے رکن بن گئے، اور یہ کوئی عام سوسائٹی نہیں تھی، یہ مغربی علوم کو اردو میں ترجمہ کرنے کا سر سید کا بڑا منصوبہ تھا، یعنی تحریک کا علمی مرکز۔ واہ! انہوں نے خود فرانسیسی انقلاب اور نیپولین جیسی کتاب کا ترجمہ کیا، جو دکھاتا ہے کہ وہ صرف ایک منتظم ہی نہیں بلکہ ایک دانشور بھی تھے۔ ان کی پیشہ ورانہ زندگی بھی کافی متاثر کن رہی، خاص طور پر ریاست حیدرآباد میں۔ جی، وہاں وہ لاء سیکریٹری سے ڈپٹی پرائم منسٹر کے عہدے تک پہنچے۔ یہ تو مطلب ایک بہت ہی بڑا عہدہ تھا۔ بالکل، اور سوال یہ ہے کہ انہوں نے اس عہدے کو علی گڑھ تحریک کی مدد کے لیے کیسے استعمال کیا؟ صحیح، کیا یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں؟ جی، وہ دونوں کام ایک ساتھ کر رہے تھے۔ ان کا اثر و رسوخ ہی تھا جس کی وجہ سے وہ بعد میں MAO کالج کے لیے 7.5 لاکھ روپے جیسی بڑی رقم جمع کر سکے۔ 7.5 لاکھ؟ یہ تو اس دور کے لحاظ سے ایک ناقابل یقین رقم ہوگی۔ بہت بڑی رقم تھی، اور انہیں اپنے کام کے اعتراف میں نواب وقار الملک جیسے خطابات بھی ملے۔ تو وہ حیدرآباد میں جو انتظامیہ ہنر سیکھ رہے تھے اسے براہ راست علی گڑھ کی خدمت میں استعمال کر رہے تھے۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ حیدرآباد میں انتظامیہ اور MAO کالج کے لیے فنڈز جمع کرنے کا تجربہ ہی وہ بنیاد تھی جس پر انہوں نے مسلم لیگ جیسی سیاسی جماعت کھڑی کی؟ بالکل، یہ صرف ایک نظریاتی سفر نہیں تھا، یہ ایک عملی سفر تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ایک تحریک چلانے کے لیے صرف جذبے نہیں بلکہ پیسہ، تنظیم اور ایک انتظامی ڈھانچہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اور یہ سب کچھ انہوں نے علی گڑھ اور حیدرآباد میں سیکھا تھا۔ جی، اسی لیے 1907 میں انہیں کالج کا اعزازی سیکریٹری بھی بنایا گیا۔ تو انہوں نے تعلیم اور انتظامیہ میں تو اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا، لیکن تاریخ انہیں ایک بالکل مختلف وجہ سے یاد رکھتی ہے، اور یہیں سے ان کا کردار قومی سطح پر سامنے آتا ہے۔ جی، اور یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا، سیاست میں براہ راست داخلہ۔ اچھا، بات ہے دسمبر 1906 کی۔ ڈھاکہ میں آل انڈیا محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس ہو رہی تھی۔ وہاں سر آغا خان سوم اور نواب سلیم اللہ خان کے ساتھ مل کر وقار الملک نے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ اور وہ صرف بانیوں میں سے ایک نہیں تھے بلکہ انہوں نے اس کی قیادت بھی کی۔ جی ہاں، وہ مسلم لیگ کے پہلے جنرل سیکریٹری بنے اور اس کے افتتاحی اجلاس کی صدارت بھی کی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف ایک مفکر نہیں تھے بلکہ ایک عملی رہنما تھے جو ایک خیال کو حقیقت میں بدلنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی زندگی کے آخری سال کیسے تھے؟ اتنی فعال زندگی کے بعد صحت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ 1912 میں انہوں نے علی گڑھ کی سیکریٹریٹ شپ سے استعفیٰ دے دیا۔ پھر 1915 میں ان پر فالج کا حملہ ہوا اور 1917 میں 75 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مواد میں ان کی شخصیت کے بارے میں ایک دلچسپ بات لکھی ہے کہ وہ بہت سخت اور اصولوں کے پکے انسان تھے۔ لوگ ان سے محبت سے زیادہ عزت اور ڈر محسوس کرتے تھے۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے
شاید ایک نئی سیاسی جماعت بنانے اور ایک پورے قوم کے لیے سمت متعین کرنے کے لیے اسی طرح کی غیر لچکدار شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس کام کے لیے نرمی سے زیادہ عزم اور سختی چاہیے ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے تاریخ پر ایک انمٹ نقش چھوڑا، اتنا کہ 1994 میں پاکستان پوسٹل سروسز نے آزادی کے ہیرو سیریز میں ان کے نام کا ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر وقار الملک جیسی شخصیات نہ ہوتیں جو تعلیمی اصلاحات اور براہ راست سیاسی تنظیم کے درمیان ایک پل کا کام کر رہی تھیں، تو کیا برطانوی ہندوستان میں مسلم سیاسی سوچ کی سمت کچھ مختلف ہو سکتی تھی؟ کیا تعلیمی تحریک بغیر سیاسی طاقت کے اپنے مقاصد حاصل کر پاتی؟